آسیر نکاح ایپیسوڈ 12 ازکلم گل۔ کشمالہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شاہنواز نے بالکل سیریس انداز میں کہا، جب میں کسی سے کچھ پوچھتا ہوں یا کسی بات کا اظہار چاہتا ہوں اور اگر وہ خاموش ہو جائے تو میں اس کو اظہار سمجھ لیتا ہوں، اور تم بھی خاموش ہوئی تھی۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس سے کچھ جواب ہی نہیں بن پایا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے چہرہ اس کے قریب کرتے کہا، بے فکر رہو، ابھی جو میں ٹچ کر رہا ہوں اسے گندے نہیں کہتے، لیکن جب گندے ٹچ کیا تو اس دن مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ میرا ٹچ اتنا نرمی والا بالکل نہیں ہوگا، تم میرے ٹچ کو سہن نہیں کر سکو گی۔ صبح جو ٹچ کیا تھا میں نے، وہ بالکل 10% بھی نہیں تھا۔ وہ ٹچ بھی میں نے بہت آرام سے کیا تھا۔ اگر اپنے حساب سے کرتا تو سانس لینے کے لیے تڑپ جاتی۔ بس دعا کرنا مجھے تم سے محبت نہ ہو جائے، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ شاہنواز کو اس کی گرم سانسیں اپنے کانوں کے قریب محسوس ہوئی۔ پلیز، اس کے منہ سے بمشکل نکلا تھا۔ اس کا دل بے حد دھڑک رہا تھا۔ شاہنواز اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی کولون کی خوشبو کشمالہ کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ اسے بھی اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاہنواز خانزادہ پیچھے ہوا تھا، پھر اس کے سر پر اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کشمالہ کو آہستہ سے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھایا، تم مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے قریب نہیں سہ سکتی ہو؟ میرے اتنے سے قریب ہونے پر ہی تمہارا سانس پھول رہا ہو تو اگر اس سے تھوڑا آگے گیا تو تم نے دم توڑ دینا ہے، اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے تم جیسے بچی کے قریب جانے کا۔ جب کبھی پورا تمہارا قریب ہوا تو پھر گندے ٹچ کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی، لیکن میں حیران ہوں، میرے نصیب میں تم جیسی بچیاں ہی آتی ہیں۔ دوسری بیوی بھی کس امید پر کروں، وہ بھی تم جیسی ہی ہے۔ آغا جان نے کوئی بھی ایسی توقع نہیں ہے جو اپنے لیے بالکل پرفیکٹ لگے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے دوستوں سے گروپ کال کر رہا تھا جو اس کو اپنی شادی بہت اچھے سے انجوائے کرنے کا بول رہے تھے، اور اس وجہ سے وہ تھوڑا مایوس تھا کہ اب اس 17 سالہ بچی سے وہ کیا انجوائے کرے۔ اس کو تو وہ کبھی بھائی بناتی، اور اب اسے خود اپنا آپ اس کا باپ کی طرح حفاظت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا یہ بچی ہی اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہوگی۔ کشمالہ اس کے چھوڑنے پر گہری سانس لینے لگی، پھر اس کی چھوٹی سی پشت کو دیکھنے لگی۔ شاہنواز خانزادہ نے چادر کندھوں سے اتارتے ہوئے صوفے پر پھینکی۔ آستینوں کے سٹرٹ اتارنے لگا۔ شاہنواز نے ایک نظر پھر کشمالہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہنواز کے دیکھنے پر وہ نظریں ہٹائی تھی۔ شاہنواز ڈریسنگ روم کی طرف گیا، پھر کچھ ہی لمحوں بعد اپنا نائٹ ڈریس لیتا ہوا واپس آیا اور واش روم کی طرف گیا۔ چہرہ بھی سخت تھا تو کشمالہ بھی جلدی سے بیڈ تک آئی تھی اور لیٹ گئی۔ شاہنواز کے آنے سے پہلے ہی سونا چاہتی تھی وہ، اور کمرے میں اندھیرا ہونے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ شاہنواز باہر آیا تو وہ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں تھا۔ وہ شاور لے کر آیا تھا۔ بالوں میں ٹاول رگڑتے ہوئے ایک نظر کشمالہ کی طرف دیکھا جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاہنواز نے ٹاول ڈریسنگ چیئر پر رکھتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور بیڈ کی طرف گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول کر ساری لائٹس بند کرتا ہوا آنکھوں پر گلاسز لگاتے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ساتھ ساتھ فون بھی استعمال کر رہا تھا۔ اپنے مینیجر جو کہ کافی بڑی عمر کی تھی، ان کو بھی جواب دیتا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا اپنا کام فارس اور آئمہ کے حوالے کرتا تھا۔ آج کسی اہم پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ شاہنواز جو بے خبر اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، چونک کر کشمالہ کی طرف دیکھا تھا، جس کا چہرہ اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا وہ کپکپا رہی ہو۔ شاہنواز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کشمالہ نے کچھ نہیں کہا۔ شاہنواز نے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے گلاسز نکال کر رکھی۔ سائڈ ٹیبل
سائڈ لیمپ لگایا تو کمرے میں زرد روشنی پھیل گئی۔ پھر کشمالہ کی طرف دیکھ مڑا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ویسے ہی آنکھیں زور سے بند کیے ہوئی تھی۔ اس کے پھر سے پوچھنے پر بھی جب وہ نہ بولی تو شاہ نواز نے اسے غصے سے تیز لہجے میں کہا، پتہ نہیں ان لڑکیوں کو کس چیز کا ڈر ہے، جو لگتا ہے ڈرنا انسانوں سے چاہیے، لیکن نہیں، ان کو تو اپنے فرینڈز، اپنے قریب کوئی اور ہی مخلوق محسوس ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کشمالہ نے چیختے ہوئے اس کے قریب ہوتے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے رونے لگی۔ پلیز مجھے ڈر لگتا ہے نا، ایسی باتیں نہ کریں، خود تو آپ بالکل اندھیرا کر کے سو جاتے ہیں اور میری ڈر کے مارے جان نکلتی ہے۔ کشمالہ نے بھی غصے سے روتے ہوئے کہا، قبر جیسا اندھیرا کون کرتا ہے جو آپ اس قبر جیسے اندھیرے میں ہی سوتے ہیں؟ شاہ نواز جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، حیرت سے اس کو اپنے سینے میں چھپا دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اس کے اتنے غصیلے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے اس بیوقوف کی باتیں پتہ نہیں کیوں اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ شاہ نواز نے کہا، میرے سے ڈرنا چاہیے تمہیں جو رات بھر اتنے قریب آتی ہو، بیوقوف۔ اگر تمہاری عمر نہ معلوم ہوتی تو پھر مجھ سے بھی ڈر لگتا تمہیں۔ اور وہ اسے گھورتے ہوئے بڑبڑایا۔ شاہ نواز خانزادہ نے آہستہ سے کہا۔ کشمالہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ کشمالہ نے اس کی شرٹ چھوڑتے ہوئے اس سے کچھ دور ہوئی۔ شاہ نواز خانزادہ نے اپنی شرٹ ٹھیک کی اور پھر فون پر بات کرنے لگا۔ میں میٹنگ خود آ کر اٹینڈ کر لوں گا۔ مجھے اس پروجیکٹ میں بہت کچھ ڈاؤٹس ہیں، اور اس لیے میں اس طرح نہیں کر سکتا ہوں۔ میں جلدی ہی آ جاؤں گا۔ وہ کچھ دیر اور بھی باتیں کرتا رہا، پھر فون بند کرتا ہوا خود بھی لیٹ گیا۔ کشمالہ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، شاہ نواز نے لیمپ بند نہیں کیا تھا کشمالہ کی وجہ سے۔ آپ اس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں؟ وہ کچھ دیر بعد آہستہ سے بولی۔ وہ جو آنکھیں بند کر چکا تھا کشمالہ کی بات سن کر بولا، کون سی لڑکی؟ کشمالہ کچھ دیر بعد پھر بولی، جس سے آپ نے ابھی بات کی۔ شاہ نواز خانزادہ نے رخ موڑ کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا جو خود بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ شاہ نواز اسے بند آنکھوں، زرد روشنی میں اس کے خوبصورت چہرے پر زرد چمک میں اس کا ایک سائڈ ہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ شاہ نواز نے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، نوشین سے؟ کشمالہ نے کہا، ہاں، مجھے یاد آیا، خانم نے بتایا تھا مجھے مارتے ہوئے کہ نوشین شاہ نواز کی دلہن ہے۔ شاہ نواز اس کے چہرے پر ہی نظر جمائے ہوئے تھا، کبھی اس کے لبوں پر تو کبھی اس کے گالوں پر۔ اچھا، کب ہوگی آپ کی شادی؟ شاہ نواز خانزادہ نے پھر آہستہ سے کہا، کیوں پوچھ رہی ہو؟ کشمالہ نے پھر سے بتایا، وہ پھر آپ مجھے میرے گھر جانے چھوڑ دیں گے نا؟ شاہ نواز خانزادہ کو اس کا ہر بار اپنے گھر جانے کی بات اس وقت بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد آغا جان نے آسیہ سے کہا، بہو خانم پرسکون رہو، میں نے کہا بھی ہے کہ مجھے کھانے کے دوران کوئی شور نہیں چاہیے، اب آرام سے سب کھانا کھاؤ، مہمان بھی ہے آج گھر میں۔ آسیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آغا جان کیا کروں، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں اسے، میرے بیٹے کا غم بھولا نہیں جاتا۔ شاہ نواز اس کا اتنا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آغا جان خدا کے لیے کچھ کریں، میں بہت تکلیف میں ہوں اس لڑکی کی وجہ سے۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں اپنے خاندان میں ملاور نہیں کرنے دوں گا، کسی کو بھی قبول کر سکتا ہوں، لیکن خاندان سے باہر اس گھر کا کوئی بھی فرد شادی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی میری مخالفت کرے گا تو میں اسے خاندان سے اعلانیہ طور پر اسے نکال دوں گا۔ آغا جان سخت لہجے میں بولے تھے، پھر بولے، نوشین اور فارس اور اضمیر کو اس ہفتے کے اندر بلا لاؤ، میں سرداری شاہ نواز خانزادہ کے حوالے کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ گاؤں والے بہت پہلے شاہ نواز کے لیے بہت خوش ہیں، اور ساتھ ہی نوشین سے نکاح بھی کر دوں گا۔ آسیہ اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آپ کا ہر فیصلہ اس حویلی اور خاندان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ آسیہ خانم اسی طرح آغا جان کے سامنے مشغول حرکتیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے آغا جان کو وہ اس حویلی کے لیے اہم فرد تھی۔ آمنہ آغا جان کے سامنے سخت لہجے میں بولنے والے الفاظ سن کر پریشان ہوئی تھی۔
سب کھانے میں مصروف ہوئے تو آمنہ نے شاہزین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نظر سب پر ڈال کر کہا، شاہزین میں آرام کرنا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ اپنے پیشنٹ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر شاہزین کے ساتھ ساتھ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انا جان نے آسیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، آسیہ کمرہ کھول دیا یا نہیں؟ بچی کے لیے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ انا جان کی سخت آواز سن کر آسیہ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھنے کے بعد سکون سے کہا، تیار کر دیا ہے، نزہت لے جائے گی ڈاکٹر صاحبہ کو۔ پھر آمنہ کی تصویر دیکھ کر کہا، آپ نزہت کے ساتھ چلی جائیں، وہ آپ کو لے جائے گی۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شاہزین کی طرف دیکھا تھا۔ شاہزین نے کہا، تم جاؤ، میں کھانا کھانے کے بعد آتا ہوں بات کرنے۔ آمنہ نزہت کے ساتھ چلی گئی تو آغا جان نے شاہزین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ ڈاکٹر آج آئی ہے؟ شاہزین نے نظریں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر آغا جان نے آسیہ کی طرف دیکھ کر کہا، بہو مہمان کا اچھے سے خیال رکھنا جب تک وہ یہاں ہے۔ جی آغا جان، آپ بے فکر رہیں، میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ حیا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ انا جان نے بلایا ہے۔ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وقت دیکھا تھا شاہزین اپنے کمرے میں ہوگا، بلکہ دوسری بہت ہونے کی وجہ سے سب اسی اپنے اپنے کمروں میں سردی بہت ہونے کی وجہ سے سب اپنے اپنے کمروں میں ہوں گے۔ وہ بے دہانی سے ہی دوپٹہ کندھوں پر ڈالے دنان خانے کی طرف گئی تھی جہاں لائٹس بند کر دی گئی تھی۔ اب وہاں ہلکی ہلکی روشنی والی لائٹس آن کر دی گئی تھی۔ وہ دروازہ ہلکے سے نوک کرتے ہوئے اندر گئی تھی۔ اسے انا جان اپنی تسبیح لیے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے قریب دیکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تسبیح کرتے ہوئے بولے، حیا بچے کشمالہ نے کھانا کھایا؟ حیا نے کہا، جی انا جان، پھر میں نے اس کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہ شاہنواز ادا کے بنا کسی کے ساتھ بھی نہیں رک رہی تھی۔ شاید مورے کا ڈر تھا اس کو۔ اس بیچاری کے نصیب میں اللہ نے شاہنواز کو لکھ دیا، کچھ برا نہیں ہوگا اس کے ساتھ، وہ کہتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے پھر بولی، بچے تم خود ڈاکٹر صاحبہ کا خیال رکھنا۔ آسیہ اپنے ہی جنون میں ہے، اس کشمالہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ انا جان نے کہا۔ حیا ان کی بات سن کر خاموش سی ہوئی۔ اسے آمنہ کا خیال رکھنا، پھر اسے انا جان نے کہا، اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے پوچھتی ہوئی جانا کہ کچھ چاہیے تو نہیں اسے، سردی بھی تھی، کمرے کا ہیٹر بھی دیکھ لینا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف گئی تھی۔ آمنہ کمرے میں آتے ہی پریشانی سے ٹہلنے لگی تھی۔ اسے اب شاہزین سے بات کرنی تھی۔ آغا جان کا انتظار کرنا وقت خراب کرنا ہے۔ اسے آغا جان کی باتیں سن کر آغا جان کا راضی ہونا ناممکن لگا تھا، اس لیے وہ شاہزین سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہزین اندر آیا۔ آمنہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے کہا کہ قریب گئی، شاہزین تم نے سنا نا تمہارے آغا جان کیا سوچتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ راضی ہوں گے میری اور تمہاری شادی کے لیے۔ شاہزین نے گہری سانس لی۔ آمنہ میں نے بہت ہی کہا تمہارا انتظار کروں، وہ پہلے ہی شاہنواز ادا سے غصہ میں ہے،
لیکن تم ہو کہ صبر نہیں کر رہی ہو۔ اگر حیا تمہاری زندگی میں نہ ہوتی۔ شاذین کو اب آمنہ کے منہ سے حیا کے لیے ناگواری پتہ نہیں کیوں اچھی نہیں لگی۔ شاذین نے کہا، اب حیا کا ذکر مت کرنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم اسے بار بار یاد کرتی ہو۔ ابھی شاذین نے سخت لہجے میں کہا تھا جب آمنہ نے بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھا۔ شاذین اسے دور کرتا کہ وہ دروازہ کھول کر حیا اندر آئی اور شاذین اور آمنہ کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ شاذین نے جلدی سے اسے خود سے دور کیا۔ آمنہ نے کہا کہ حیا کو ساکت دیکھ کر شاذین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے نفرت سے کہا، نوک نہیں کر سکتی ہو؟ یا گاؤں میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ نوک کیا جاتا ہے؟ حیا آمنہ کے منہ سے اپنی انسلٹ سن کر ایک نظر شاذین کی طرف دیکھ کر بولی، انا جان نے بھیجا تھا، کچھ چاہیے آپ کو؟ شاذین کی نظریں حیا کے چہرے پر تھی جو پل میں سرخ ہوا تھا اور اسے اس کی آنکھیں بھی نم لگی تھیں۔ آمنہ ابھی کوئی جواب دیتی حیا بنا کچھ کہے واپس دروازہ بند کرتے ہوئے نکلی تھی۔ شاذین کو حیا کا اس طرح خاموشی سے جانا کچھ پریشان کر گیا تھا۔ اس نے آمنہ کو غصے سے دیکھ کر کہا، آئندہ یہ حرکت میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے نکاح کے بعد ہی اس طرح کی حرکتیں کرنا اور آرام سے سو جاؤ۔ وہ کہتے ہی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آمنہ اس کی پشت کو دیکھ کر چپ سی ہوئی۔ حیا شاذین کے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دروازہ بند کر کے پشت دروازے سے ٹکائے کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ آج پہلی دفعہ حیا کے لیے شاذین نے کچھ نہیں کیا، ورنہ تو شاذین کے سامنے حیا کو کوئی کچھ کہے وہ اسے منہ توڑ جواب دیتا تھا، لیکن اب خاموش تھی۔ ایک لفظ بھی آمنہ کو برا کہتا۔ آج حیا کا دل اداس ہوا تھا۔ لگتا ہے اب ایک اور امتحان دینا ہے۔ اب سے آمنہ کو بھی برداشت کرنا ہے، کیونکہ وہ شاذین کی محبت ہے اور اب اس کی محبت کے ہاتھوں بھی ذلیل ہونا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی تھی، شاذین اپنے کمرے میں آیا، لیکن حیا اسے کہیں نہیں نظر آئی۔ وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ شاذین نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ شرٹ اتار کر وہ جوتے بھی اتار کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے۔ وہ حیا کا انتظار کرنے لگا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ حیا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ آمنہ نے کیا تھا، اس نے نہیں۔ وہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہیں آیا تھا۔ شاذین اٹھا اور ڈریسنگ روم میں گیا۔ وہاں واپس آیا تو بھی وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ شاذین آج پورا دن آمنہ کی وجہ سے پریشان رہا۔ اس نے کتنا کہا آمنہ کو یہاں سے جانے کا، لیکن وہ نہیں مانی۔ مجبور ہو کر اسے گھر لانا پڑا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر کمرے کی لائٹ بند کرتا لیمپ آن کر گیا تھا۔ حیا کافی دیر بعد کمرے میں آئی تھی۔ جب اسے لگ گیا تھا کہ وہ سو گیا ہوگا، حیا نے ایک نظر شاذین کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ حیا دوسری طرف آئی اور لیٹ گئی، خود پر بہت آہستہ سے کمفرٹر ٹھیک کر کے، اور شاذین کی طرف سے رخ پھیر گئی۔ شاذین نے آنکھیں کھول کر اس کی پشت کو دیکھا۔ رات کے کسی پہر حیا کی آنکھ بارش اور بادلوں کے گرجنے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ ویسے ہی لیٹی رہی جب ایک دفعہ پھر سے بادل کے گرجنے کی آواز آئی۔ یہاں پہاڑی علاقہ ہے، یہ سب یہاں بارش ہوتا ہے، ویسے ہی
ویسے تو دیواریں تو ساؤنڈ پروف تھی، لیکن آواز بہت تیز تھی۔ حیا کو بارہ اور بال گرجنے سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ حیا نے جلدی سے کان پر ہاتھ رکھتے خوف محسوس ہوتا تھا۔ حیا نے جلدی سے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ شاذین کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے حیا کو دیکھا جو کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے آیت پڑھ رہی تھی۔ سانس بھی بہت گہری لے رہی تھی۔ جب بادل بہت زور سے گرجے، حیا نے بے اختیار منہ پر بھی ہاتھ رکھا کہ کہیں چیخنے کی آواز نہ نکلے۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ حیا سے شرم سے برداشت ہوا تھا۔ جلدی سے انا جان دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ شاذین نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیا کہاں جا رہی ہو؟ لیکن حیا اس کی آواز سن کر بھی نہیں گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر گئی اور آہستہ آواز میں انا جان پکار رہی تھی۔ شاذین اسے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ حیا بے دہانی میں جلدی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر ایک پل قدم پھر لڑکھڑائی تو بہت بری طرح گرنا تھا۔ اس نے شاذین کو تیزی سے اپنی طرف بھاگتے دیکھا۔ حیا کے قریب پہنچ کر اسے بازوؤں سے پکڑ حیا بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ شاذین کی طرف دیکھا تھا۔ چھوڑ جانے دے انا جان، وہ تیز الفاظ میں بول رہی تھی۔ انا جان چھوڑے مجھے، خدا کے لیے مجھے اب انا جان کے پاس جانا ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے انا جان کے پاس جانا ہے۔ شاذین نے حیرت سے حیا کو دیکھا۔ یہ کام ہے جو بہت خالص اور صاف خبر، بس انا جان کے پاس جانے کی منتیں کر رہی ہے۔ شاذین کو لگا اس کے کچھ دیر اور پکڑا اور خود ڈر کے مارے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ شاذین جلدی سے اسے اپنے قریب کیا۔ حیا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ انا جان، حیا نے بازو چھڑواتے ہوئے پھر چیختے ہوئے کہا۔ شاذین نے جلدی سے اسے لکڑی کے گرل کے سامنے لگاتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تکلیف ہے تمہیں جو آج وقت انا جان کے پاس جانا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا کروں میں تمہیں؟ کل میں اپنی حالت دیکھی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے پھر پھوپھو حیا کیا ہوا ہے؟ کیا کسی چیز سے ڈر گئی تھی یا بہت دیر حیا کیا ہوا ہے؟ کیا کسی چیز سے ڈر لگتی ہے؟ وہ انا جان کو روتے ہوئے بولی۔ بس اتنا ہی بولی۔ شاذین اسے بنا دوپٹے دیکھ کر کہا۔ حیا کمرے چلو، انا جان سو رہی ہے اس وقت۔ حیا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا انتظار کر رہی ہوگی، چھوڑ دے۔ شاذین نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ حیا کیا ہوا ہے؟ کس بات سے ڈر رہے ہو؟ کسی سے نہیں، وہ جلدی سے بولی تھی اور ویسے ہی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاذین نے اسے ایک جست میں پناہوں میں اٹھاتے ہوئے
کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے خوف کے مارے کہا، نہیں، مجھے انا جان کے پاس جانا ہے۔ شاہزادے نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی، کمرے میں آیا اور اسے اتارا اور دروازہ لاک کیا۔ حیا خوفزدہ ہوتی پیچھے ہونے لگی۔ شاہزادے نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنے بازو سے پکڑنا چاہا جب اس نے چیختے ہوئے کہا، میں نے کہا نا انا جان کے پاس جانا ہے، میں مر جاؤں گی، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ شاہزادے کے ماتھے پر بل پڑے۔ حیا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کب سے پوچھ رہا ہوں، چلانا بند کرو، میں ہوں نا یہاں، کیوں مرو گی تم؟ کیوں مارو گی اور اقرار مارے گا؟ میں تمہیں پہلے کبھی مارا ہے؟ اگر مارتا تو اسی دن مارتا جس دن میرے کردار پر سوال بنایا تھا۔ شاہزادے نے غصے سے تیز لہجے میں کہا۔ حیا اس کا غصہ دیکھ کر ایک دم خاموش ہوئی تھی، گہرے سانس لے رہی تھی، اس کا چہرہ اور اس کی گردن پسینے سے تر تھی۔ شاہزادے اس کے قریب ہوا جب حیا ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شاہزادے نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے سختی سے لگایا تھا۔ کیا ہوا حیا؟ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ وہ اس کے خوف کو دیکھ کر خاموش ہوئی، اس کے خوف کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہوا تھا۔ حیا خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن شاہزادے کی گرفت سخت تھی۔ حیا نے تھک کر اس کے سینے پر سر رکھا اور وجود ڈھیلا چھوڑ دیا، بے آواز رونے لگی۔ اس میں اور طاقت نہیں تھی۔ شاہزادہ نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لٹایا، پھر اس کے اوپر جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ حیا، وہ آہستہ سے پکارتا ہوا بولا، لیکن حیا اب جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ سوری، آپ کو تنگ کیا؟ آپ مجھے انا جان کے پاس جانے دیتے؟ شاہزادے کی نظر اس کے پسینے سے تر گردن پر تھی، اس کے سرخ لبوں پر بھی، پھر بے اختیار جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے۔ حیا جو بول رہی تھی، شاہزادے کا لمس بہت مشکل اپنی گردن پر محسوس کرکے ساکت ہوئی تھی۔ شاہزادے نے اس کی گردن پر پسینے کو اپنی لبوں سے چنا تھا۔ شاہزادے نے اسے سر اٹھا کر پھر سے دیکھا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کیے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ شاہزادہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے اوپر سے ہی اپنی جگہ پر لیٹا تھا۔ حیا رخ پھیرنے لگی۔ جب شاہزادے نے اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے اپنے سینے میں چھپایا، پھر آہستہ سے کہا، ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ حیا خاموش ہی رہی تھی، اب بھی دل گرج رہا تھا، لیکن وہ شاہزادے کے سخت حصار میں تھی۔ اچھا جی، وائس اوور میں کوئی غلطی ہو تو پلیز اس کے لیے معذرت۔ مجھے بہت نیند آئی ہے، لیکن میں اس ایپیسوڈ کی جو ہے وائس اوور کر کے اپلوڈ کر کے پھر میں سونا